وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نکاح کی ترغیب دے رہا ہے، نکاح کیسے کرنا چاہیے، لڑکی کی ذات میں کیا چیز دیکھ کے رشتہ بھیجنا چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں نکاح کی ترغیب دی گئی مسلمانوں کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح تمہاری نظروں کو نیچے کر دے گا، نکاح تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ یہ والدین بھی سوچیں جن کے جوان بچے ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جب تک سرکاری نوکری نہیں ملے گی ہم نکاح کیسے کریں۔ بچہ تھوڑا سا اور تو اپنے آپ کو سیٹل کر لے، تو سیٹل کرتے 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 زندگیاں گزر جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بچہ شہوت کے معاملات میں مبتلا ہو کے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو اس کے گناہ کا اثر اس کے والدین پہ بھی جاتا ہے، قیامت کے دن اس کے والدین سے بھی پوچھا جائے گا۔ جب ہم نے نکاح کو مشکل کیا اور نکاح کو ہم نے لاکھوں روپے میں پرو دیا کہ جب تک ایک باپ سوچتا ہے میرے پاس 10 15 20 لاکھ نہ ہو تو میں بیٹے یا بیٹی کی شادی کیسے کروں، وہ 15 لاکھ کی امنگ میں زندگی کا سفر شروع کرتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نکاح سے پہلے بیٹے نے یا بیٹی نے کئی منہ کالا کر لیا۔ ایسے کئی واقعات سامنے آئے کرتے۔ رشتہ داروں میں ہم تعلق رکھنا نہیں چاہتے، رشتہ داروں میں ہم رشتے ناطے جوڑنا نہیں چاہتے، تو اس سے ایک نکاح میں اور مشکلیں آئی۔ بیٹا خود اتنا چوڑا ہو کر کہتا ہے ہاں خاندان میں کیا رکھا ہے، میں کیا کروں گا خاندان۔ لڑکی اپنی ماں کو جواب دیتی ہے نہیں نہیں تمہارے خاندان میں ہے کیا ماں، میں تو کہیں باہر خاندان میں کروں گی۔ ماں باپ چاہتے ہیں بچہ بریگیڈیئر بن جائے، جنرل کرنل بن جائے، اور اس دوران جتنے گناہ کر دے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، توبہ کر لے گا۔ ہم نے توبہ کو اتنا آسان سمجھ لیا، اس توبہ سے پہلے اگر موت آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ وہ باپ کیا جواب دے گا اپنی اس بیٹے کی قبر میں یا بیٹی کی قبر میں جا کر؟ تو اس آیت مبارکہ میں نکاح کی ترغیب دی گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ میرے طریقہ کاملہ پر نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضور کا فرمان نکاح میری سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا دنیا عارضی نفع کا سامان ہے، اس میں سے بہترین نفع کی جو چیز ہے وہ نیک عورت سے نکاح کرنا ہے، وہ نیک عورت سے نکاح کرنا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خوف کے بعد مومن کے فائدے کی سب سے اچھی چیز اس کی نیک بیوی ہے۔ اگر وہ اس کو حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے، اگر وہ اس کو دیکھے تو اس کی بیوی اس کو خوش کرے، اگر وہ اس پر قسم کھا لے تو اس کی بیوی اس کی قسم کو پورا کرے، اور اگر شوہر کہیں چلا جائے تو اس کی غیر موجودگی میں جان مال حسب نسب کی وہ عورت حفاظت کرے۔ اسی طریقے کے ساتھ حضور نے ارشاد فرمایا عورت کے پاس جب نکاح کا پیغام بھیجو تو 4 چیزوں کو دیکھ کے لوگ جو ہے معاشرے والے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اس میں سے ایک بڑی اچھی چیز ہے جو حضور نے کہا اس کو دیکھنا۔ پہلی چیز لوگ کیا دیتے ہیں، اس کے پاس مال کتنا ہے، کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، اس کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہے۔ نمبر 3 اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 4 کچھ لوگ ہوتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ عورت کی دینداری کو دیکھتے ہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں تم اس کی دینداری کی وجہ سے اس کو قبول کرنا، قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت کے لیے میدان محشر میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ عورت کی دینداری کو دیکھ کر اس کو نکاح کا پیغام بھیجا جاتا ہے۔ آج ہم کتنی دینداری دیکھتے ہیں، جب ہمارے پاس کوئی استخارہ کروانے آتا ہے نا اور ہم ان سے سوال کرتے ہیں کچھ دیکھا ہے، بڑی صوم و صلات کی پابند ہے۔ اب صوم و صلات کا اس کو معنی نہیں آتا ہوگا جو آتا ہے ہمارے پاس، وہ جی بڑی نمازی پرہیزگار ہے، یہ تو بعد میں پتہ لگتا ہے ہفتے کے بعد وہ میں نے حضرت صاحب کیا کر لیا میں نے۔ تو بھئی اگر آپ دینداری دیکھو گے تو انشاءاللہ کبھی دین آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، یہ جو کیمرہ ہے اور جو آئینہ ہے نا،
یہ بڑے بدبخت چیزیں ہیں، ناراض کوئی نہ ہو، یہ جب میں دیکھوں گا نا وہ مجھ سے بڑا حسین و جمیلی کوئی نہیں، آپ دیکھیں ہو مجھ سے بڑا، یہ آئینہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے، کتنے حسین و جمیل آئے، کتنے چلے گئے، تو یہ تو آئینہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ انسان کی خوبصورتی اس کی دینداری میں، یاد رکھیے گا، آپ دیندار ہو جائیں اللہ آپ کو ویسے ہی خوبصورت بنا دے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص نکاح کرنے کی مالی وسعت رکھتا ہو وہ میری سنت پر عمل کرتے ہوئے فوراً نکاح کرے۔ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ آسانی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، آپ نکاح کریں اور اس کے بعد حضور کی سنت کے مطابق ایک چھوٹا سا ولیمے کی تقریب رکھ لیں۔ آپ نے ضروری آپ لوگ قرض لے کر اپنی بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، کس نے آپ کو بولا ہے؟ بتائیے مجھے، کس نے آپ کو بولا ہے کہ دین میں کہی ہے کہ قرض لے کر بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کرو؟ نہ کرو۔ قرض لے کے کیوں کر رہے ہو بھائی؟ چوکوں پہ چوراہوں پہ ساری رات ڈی جے کو بلا کے آپ لوگ ناچ گانے کی محفلیں سجائیں، تو یہ تو شرم کی بات ہے۔ ہمارا دین تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بھائی ناراض نہیں ہوئے گا، کئی ایسے گھرانوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں جنہوں نے لاکھوں روپے کا قرض لیا اور 4 دن کے بعد ان کے دروازے بجنا شروع ہو گئے۔ تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ آپ جتنا کچھ کر دیں دنیا پھر بھی کہے گا یار یہ کر لیتے، وہ اچھا یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ لیکن بہرحال ہمارے جو شادی بیاہ میں جو رسم و رواج ہیں 90% ہندوؤں کی رسمیں چل رہی ہیں، مانتے ہیں اس چیز کو آپ لوگ ہیں؟ ہم ان کے طریقے پر نہیں، ہم کون؟ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا دین ہے، لیکن رسم و رواج ہم ہندوؤں کی اپنا رہے ہیں۔ نہ کریں، مہربانی کریں اپنے اوپر، ہم اپنے اوپر رحم کریں۔ اللہ بھی اس قوم پہ رحم کرتا ہے جو رحم لینا چاہتی ہے۔ جو ڈھیٹ بن جائے اللہ کو آ پھر میری لاٹھی کے آگے آ، پھر پتہ لگ جائے گا تجھے۔ نکاح کے ذریعے نسل انسانیت کا فروغ ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں ایک بانجھ عورت ہے جس کے بارے میں مشہور حکماء نے کر دیا ہے کہ اگر اس سے نکاح کیا جائے گا اس سے اولاد نہیں ہوگی، کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ حضور نے منع فرما دیا۔ حضور نے فرمایا اس عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جنے۔ اس معاشرے کا نعرہ بچے 2 ہی اچھے، یہ اس معاشرے کا نعرہ ہے، میرے محبوب کے دین کا یہ نعرہ نہیں ہے۔ حضور تو یہ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن میری امت کی کثرت تمام امتوں سے زیادہ ہوگی اور میں اپنی زیادہ امت کو دیکھ کے فخر محسوس کروں گا۔ وقت پر اگر نکاح ہو جاتا ہے، وقت پر اولاد ہوتی ہے تو اولاد زیادہ ہو جائے گی۔ پڑھے لکھے اچھا کمانے والے، اپنے گھر کی چھت تلے گاڑی ہر وقت موجود، ایک بیٹا 6 سال کا وقفہ، کیوں پاگل ہو گئے؟ جی مہنگائی کا دور ہے امام صاحب، یعنی اب 6 سال کے بعد تیرے پاس اتنی طاقت ہے، تیرے پاس اتنی فرصت ہے، یا تو نے ایسا گمان کیسے کر لیا کہ آنے والے کا رزق میں دوں گا؟ یہ تو میرے پروردگار نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ نکاح کے ذریعے اولاد کا حصول ہوتا ہے، انسان کو نیک اولاد ملتی ہے، اس سے دعائیں لیتا ہے۔ بعض اوقات اولاد کے کسی کام کی وجہ سے ماں باپ کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ تمام معاملات کب ہوں گے؟ جب نکاح حلال ذرائع کے ساتھ ہم اپنی اولادوں کے لیے یہ کام کر جائیں گے۔ جتنے معاملات چل رہے ہیں ہماری زندگی میں تبدیلی کیا آگے چلے، یہاں آ کے سوال ہے بھائی مہنگائی کا فرق تو بھی نظر آتا نا، نظر آنا چاہیے تھا نا، وہ کیوں نہیں نظر آیا؟ کیونکہ ہم ڈھیٹ ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے یہاں سے بھی پکڑ لینا ہے، یہاں سے بھی پکڑ لینا ہے، تو لہٰذا ساری زندگی اگر رو رو کے گزارنی ہے تو وہ بھی ہم پر، اور اگر آسان زندگی کرنی ہے تو اس قرآن نے سب چیزوں کا عالم دیا ہوا ہے۔ میں اگر اپنی مثال دوں، یقین کیجیے گا میں اپنی شادی پہ لڑ پڑا تھا، میں نے کہا یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ اب ہماری خالہ آ گئی، پھپھو آ گئی، یہ آ گئی، وہ کیا ہو گیا، یہ ہے، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میرے علماء، میرے سارے دوست سب آئے ہوں گے، میں نے بھی، اب معاشرے میں لوگ تو مجھ پہ فتوے لگا دیں گے، تو ہمیں رہنے کے لیے، آپ کے سامنے سے گزرنے کے لیے ہمیں تو ویسے ہی زیادہ تیاری کی ضرورت پڑتی ہے، تو کہیں آپ کی نظریں کہیں اٹھے نہ اٹھیں، امام پہ تو ویسے جلدی اٹھتی ہیں، تو اس لیے ہمیں زیادہ احتیاط اس میں کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح سے آپ کے سامنے سے گزریں کہ کہیں آپ لوگوں کو خبر بھی ہو، خبر ہو تو کم از کم اچھی خبر ہو۔ تو یہ میرے محبوب کے دین کا تقاضا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس پہ جو مزید احادیث آئی ہیں حکمت بھری، انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔